الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے 3 مقاصد یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، پڑھ کر ان کو سنائیں۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے صحابہ کرام کا معمول یہ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد روزانہ قرآن پاک ختم کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد نماز میں کھڑے ہوتے اور تلاوت شروع ہوتی اور صبح تک قرآن پاک مکمل ہو جاتا، اور امت میں اس کا معمول رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد اللہ والوں کی ایسی رہی ہے جو روز قرآن پاک پورا پڑھتے تھے، اور بہت بڑی تعداد ایسی تھی، بلکہ اکثر کہہ لیں کہ اکثر حضرات ایسے تھے جو 3 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے، اور 7 دن میں مکمل کرنے کا تو تقریباً تمام مسلمانوں کا معمول تھا۔ اسی کی بنیاد پر قرآن پاک 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو نیچے صفحے کے بالکل نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ منزل نمبر 1، منزل نمبر 2 یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یوں ہفتے میں قرآن پاک پورا پڑھنا یہ تو تقریباً سبھی مسلمانوں کا معمول رہا ہے، اور ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بسا اوقات زندگی میں بھی ایک دفعہ یہ توفیق میسر نہیں آتی، تو بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بعد تعلیم قرآن ہے۔ صحابہ کرام کے لیے تو صرف اس کے مضامین اور معنی سیکھنے کی ضرورت تھی، ان میں سے بھی اکثر حصہ وہ تلاوت سے ہی سیکھ لیتے تھے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی تھی، جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں ذکر کی، وہاں پر پوچھ لیتے تھے تو معنی کی تعلیم بھی ان کو حاصل ہو جاتی تھی۔ ہم چونکہ عربی نہیں جانتے، اجمی لوگ ہیں، اس لیے تعلیم کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں الفاظ بھی سیکھنے ہوں گے، ترجمہ بھی سیکھنا ہوگا، اس کا مفہوم اور مطلب بھی سیکھنا ہوگا، یہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ تو ہم تلاوت قرآن سے بھی گئے، تعلیم قرآن سے بھی گئے، اور تعلیم قرآن کے حوالے سے میں نے کل ایک حدیث عرض کی تھی، وہ محض سمجھانے کے لیے تھی کہ تعلیم قرآن بھی آپ کی ذمہ داری تھی، تعلیم حکمت یعنی قرآن پاک کی تفسیر جس کو ہم حدیث اور سنت کہہ سکتے ہیں، یہ سکھانا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس میں ایک حدیث عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ضروری ہے۔ الفاظ بھی صحابہ کرام سمجھتے تھے، ترجمہ بھی سمجھتے تھے، لیکن مفہوم نہیں سمجھ سکے، تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول 360 صدقے اور وہ بھی روزانہ، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ مال کا ہی صدقہ ہو، یہ اعمال اور چھوٹی موٹی نیکیوں کا صدقہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مثال ارشاد فرمائی، سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے۔ یہ تو 360 جوڑ ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے بدن میں کتنے ہی نظام کار فرما ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ 360 جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں تو ہر ایک کا صدقہ ضروری ہے۔ اگر ایک بھی جوڑ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو جوڑوں کے علاوہ بھی بڑا نظام ہے انسان کے اندر، سماعت کا نظام ہے،
اور اسی طرح سانس کا نظام ہے، دیکھنے کا سلسلہ ہے، دل دماغ کے معاملات ہیں، گردوں کے معاملات ہیں، معدے کے معاملات ہیں. کوئی ایک معاملہ بھی اگر متاثر ہوتا ہے تو انسان کے لیے جینا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی نعمتیں ہیں جیسا کہ ہڈیوں کے جوڑ انسان کے لیے نعمت ہیں، تو ان کی طرف سے بھی صدقہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمارے جماعت والے حضرات کی ترتیب بڑی عمدہ اور اچھی ہے. وہ 4 تسبیحات بتاتے ہیں صبح اور 4 تسبیحات شام کو بتاتے ہیں. ایک تیسرے کلمے کی تسبیح جس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 5 چیزیں آ جاتی ہیں. تو یوں گویا کہ ایک تسبیح جب ہم کرتے ہیں تو 500 صدقے بن جاتے ہیں. اور اگر صبح ایک تسبیح کرتے ہیں پھر شام بھی ایک تسبیح کرتے ہیں تو یہ 1000 صدقہ بن جاتا ہے. جو نعمتیں ہم نہیں بھی جانتے انسان کے اندر موجود ہیں ان کی طرف سے بھی خود بخود صدقہ ادا ہوتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور درود شریف ہے، درود شریف میں 10 نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی نعمت کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، یہ 4 تسبیحات وہ بتاتے ہیں جس سے انشاءاللہ العزیز دن بھر کی نعمتوں کی طرف سے کسی نہ کسی حد تک تدارک ہو جاتا ہے. اس لیے اس معمول کو اپنانے کی ضرورت ہے. تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار اور پہلا کلمہ صبح بھی. اور صبح سے مراد صبح جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر دوپہر تک کا وقت ہے. اس میں کسی وقت بھی یا تھوڑا تھوڑا کر کے تو مکمل کر لینا چاہیے. اور شام سے مراد ظہر سے لے کر رات گئے تک یہ سارا وقت شام میں ہی شامل ہے. جب تک ہم سو نہیں جاتے اس وقت تک اپنے یہ معمول مکمل کر لینے چاہیے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ صبح کا یا دوپہر کے دونوں معمول بھی چھوٹ گئے تو رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھ کے ہمت کر لیں. تو انشاءاللہ چند دن محنت مشقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دن کو اپنے اپنے وقت پر یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو میں نے بات عرض کی تھی کہ صدقہ، چونکہ ضمن میں ویسے تو براہ راست صدقہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث میں صدقے کا لفظ آ گیا تو اس لیے جی میں آیا کہ صدقے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جانا ضروری ہے. احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. اور اسی طرح ایسا صدقہ ہونا چاہیے جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو. اور کچھ چیزیں ہم نے اپنے پاس سے گڑھ لی ہیں، ذہنوں میں پیدا کر لی ہیں. کالی سری، کالا بکرا، کالی مرغی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کالا ہونا بلاؤں کو ٹالتا ہے. نہیں، کالا ہونا بلاؤں کو نہیں ٹالتا بلکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو کالا ہونا یہ بلاؤں کو نہیں ٹالتا. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بلائیں بھی کالی ہوتی ہیں. تو اور یہ کالی دیوی اور یہ چیزیں یہ اصل میں ہندوؤں کے دل دماغ میں رچی بسی ہوئی ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی ہیں. کوئی کالی روحیں، کوئی کالی دیوی، کوئی کالی فلاں، کوئی کالی فلاں، اسی سے ہم نے بلاؤں کو کالی کہہ دیا. ہم نے ان کے معبودوں کو تو نہیں مانا لیکن بلاؤں کو کالی مان لیا اور ان کو ٹلانے کے لیے بھی ہم پھر کالا بکرا، کالی سیری، کالی مرغی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. تو یہ بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ اس کو سیری دے رہے ہیں کالی، تو اس کا وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے. کسی کو جوتے کی ضرورت ہے، اس کو کالی سیری دے رہے ہیں، وہ اس کا کیا کرے گا؟ تو اس لیے بہترین صدقہ وہ ہے جو اس کی ضرورت پوری کرے. اور جس سے اس کی ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ وہ بلاؤں کو ٹالنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا.
ان چیزوں کو ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔